ایک ایسی ذات کو چننے کا شرف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو جس نے دعوت اسلامی نام کی ایک بنیاد ڈالی، تنظیم ڈالی، اور امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری کو اول صف کے علماء نے اس دور کے منتخب فرمایا، براہ راست علماء کی ہدایات کی روشنی میں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں، امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی اور سنی نظریاتی تشریح کی، ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے، اس سلسلے میں تو سب سے پہلے میرے برادر گرامی شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب سجادہ نشین آستانہ محدث اعظم ہند نے تو باقاعدہ کتاب لکھی اور تمام اوہام اور خفا کا ازالہ فرمایا۔ میں 40 سال سے سنیت، اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں۔ 40 سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے 35 ملکوں میں لے جا چکا ہوں، دنیا کے 5 بر اعظم میں لے جا چکا ہوں۔ میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشبو اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا الیاس قادری میں بتمام و کمال موجود ہے۔ عشق رسول، تمنا مدینہ، محبت میں ڈوبا ہوا ایک مزاج، نہ صرف یہ کہ مولانا الیاس قادری صاحب سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ کے خلیفہ ہیں، اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں یا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں، قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین صاحب حاجر مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ سب اوصاف حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے۔ سنت پھیلانے کا جو جوش، اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش، وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو۔ سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ سنت پر عمل کرو۔ اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسد حاسدہ سے بھی بچائے، آشوب روزگار سے بھی بچائے، مولانا الیاس قادری کے علم عمر میں برکت عطا ہو، اور اہل سنت و جماعت کو فیضان سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا فرمائے۔ اسلام پر اب جو حملے ہو رہے ہیں وہ قلم و زبان سے کم ہیں، میڈیا سے زیادہ ہو رہے ہیں۔ میڈیا کی مضبوطی کا یہ عالم ہے کہ ایک ہی بات کو ٹیلی ویژن پر بار بار سننے سے، ایک جھوٹ کو 100 مرتبہ سننے سے لوگ جیسا سمجھنے لگتے۔ آخر ہم تلوار جب کافر لے کے آتا تھا تو صحابہ تلوار لے کے گئے، جب دوسرے لوگ قلم لے کے آئے تو علماء قلم لے کر کے آئے۔ اب جب یہ میڈیا لے کے ہم پہ حملہ کر رہے ہیں تو جواب میڈیا میں دیا جائے گا۔ یہ جو مدنی چینل ہے، یہی تو ایک شرعی استعمال ہے جس پر شیخ الاسلام نے تقریباً 25 ابواب پر کتاب لکھی، باب قائم کیے، اور اس کی ٹھیک ہے بہت سی چیزوں کا استعمال غلط ہوتا ہے، عورت کے سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک شرعی استعمال بھی ہے، نکاح کر لو۔ اسی طریقے سے چینل کے بھی سینکڑوں غلط استعمال ہیں، مگر ایک صحیح استعمال ہے کہ دین و سنیت پھیلاؤ۔ غیبت تو وہ بیماری ہے، وہ بدترین اور اس قدر مفسد ہے، وہ قطع تعلق، قطع رحمی، قطع محبت، یہ جتنے انقطاع ہیں سب غیبت کے وطن سے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ جاننے کے بعد ایک مسلمان غیبت کرنے کو تیار کیسے ہوگا جب قرآن مجید نے مثال دی ہے کہ مرے ہوئے سگے بھائی کے گوشت کو کھانے جیسا ہے غیبت کرنا؟ صحابہ کرام نے کہا اگر وہ بات سچ ہو تب، حضور نے کہا تبھی تو وہ غیبت ہے، وگرنہ تہمت ہے۔ اگر ہمارے اندر سے 2 چیزیں نکال دی جائیں، ایک تو جھوٹ بولنا اور دوسرا غیبت کرنا، میں سمجھتا ہوں کہ 90% ہماری اخلاقی کمزوریاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کو ٹارگٹ بنا کر کے جو وہ چلے ہیں نا کہ ہمیں غیبت مٹانا ہے، واقعی اگر اہل سنت و جماعت کے کروڑوں لوگوں سے غیبت کی عادت خارج کر دی گئی تو برائی بند ہو گئی، برائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی، لڑائی بند ہو گئی تو سب کامیابی ہی کامیابی ہے۔ تو اس میں تو پوری طاقت سے عوام کو شامل ہونا چاہیے۔ غیبت کے خلاف جو ایک عملی جہاد ہے، یہ وہ الامراض پر حملہ ہے۔ مولانا الیاس قادری نے کیسے چنا، کن لوگوں نے چنا، ان کی مجلس شورا کیسے آئی، کہ پہلے غیبت مٹا دیا جائے
تو بہت ساری غیبتوں کے بطن سے پیدا ہونے والی تمام بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ فیضان سنت نبی پھیلاتا ہے تیری تحریک کو دوام ہے الیاس قادری، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبوؤں سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا عام ہے الیاس قادری، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔